السلام علیکم ایوری ون. تو چلیں ہم لوگ ستم گڑھ سے ہم سفر کا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے یا میری آواز میں آپ لوگوں کو سننا پسند ہو تو پلیز آپ لوگ کامنٹ کریں اور لائک ضرور کریں. شکریہ. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. حرین جھوٹ نہیں بولتے ڈارلنگ، سب کو سچ بتاؤ نا. چلو میں بتا دیتا ہوں. حرین کو پھر سے اپنے حصار میں لیتا وہ بول رہا تھا، جبکہ حرین کے لفظ ڈارلنگ پر ایک نظر ضامن پر ڈالی اور پھر سے سر جھکا لیا. یہ میں نے جلائے ہیں ہاتھ. وہ ایکچولی حرین نے ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی، اسی لیے اس کی سزا دی میں نے اسے. ضامن ایسے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا جیسے یہ ایک عام سی بات ہو، جبکہ اس کی بات سن وہاں کھڑے تمام نقوش اپنی جگہ ساکت ہو گئے، جبکہ سلمان کا رنگ یکدم سفید پڑا تھا. اس کو بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کی بات سن کر سلمان یکدم غصے میں آئے تھے. آواز نیچی رکھو سلمان، تم یہ مت بھولو تمہارے سامنے سید ضامن علی شاہ کھڑا ہے. ضامن ان سے بھی تیز آواز میں بولا تھا. حرین بار بار کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی، لیکن پھر ضامن کے ڈر کی وجہ سے بول نہ پا رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی ضامن کچھ بھی کہے اس کے ماں باپ سے، لیکن ضامن کا تو مقصد ہی یہی تھا، تو پھر وہ چپ کیسے رہتا؟ اب تمہارے بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں سلمان. تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی کو ملے گی. دن رات تڑپو گے تم اپنی بیٹی کو دیکھ کر، کیونکہ مکافات عمل شروع ہو چکا ہے. کوئی اوقات نہیں ہے اس کی میری زندگی میں، بلکہ ایک عذاب ہے یہ میرے لیے، کیونکہ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں مجھے تیرے کیے گئے گناہ یاد آتے ہیں. میں چاہوں تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی وہی کر سکتا ہوں جو تو نے کیا تھا ماضی میں، لیکن کیا کروں، یہ غیرت بیچ میں آ جاتی ہے. بے شک تیری بیٹی ہے یہ، لیکن میری بیوی بھی ہے. ہاں لیکن تجھ سے زیادہ گر کے دکھاؤں گا میں تجھے سلمان. ضامن کے الفاظ وہاں کھڑے تمام نقوش کے سماعت پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے. سلمان کی آنکھوں سے ماضی کی ایک جھلک گزری تھی. سمیہ شاہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جبکہ حرین بھی سر جھکائے رونے میں مشغول تھی. ضامن سلمان نے یکدم غصے میں پکارا تھا، جبکہ ضامن ان سے بھی اونچی آواز میں چیخا تھا. آواز نیچی رکھو سلمان، تم ایس پی سید ضامن علی شاہ کے سامنے کھڑے ہو. 1 منٹ میں تمہیں تھانے میں پہنچا سکتا ہوں. ضامن پلیز. حرین کا ضامن کی بات پر دل کانپا تھا. بے اختیار اس نے ضامن کو پکارا تھا. اوکے کافی دیر ہو گئی، مجھے شام کو آؤں گا اپنی بیوی کو لینے. کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا حرین، شام کو پہلے ہی بتا رہا ہوں تمہیں. اگر ڈرامہ کیا تم نے تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اوکے سلمان. ضامن گھڑی میں ٹائم دیکھتا کہنے لگا. آخر میں حرین کی طرف دیکھ کر اسے وارن کیا. ضامن میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں بدلہ مجھ سے لینا ہے نا، تو مجھے مار دو جان سے، لیکن پلیز میری بیٹی کو بخش دو. سلمان اب ضامن سے التجائیہ انداز میں کہہ رہے تھے. ضامن کے تیور انہیں ڈرا رہے تھے، کچھ وہ ان 2 دن میں ٹوٹ گئے تھے. ہاں 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 اتنی جلدی ہار گئے تم سلمان، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے. ضامن زہریلی ہنسی ہنس کر کہہ رہا تھا. ہاں آ رہا ہوں. علی کی کال آنے پر ضامن نے فوراً کال پک کر کے اسے کہا اور فون کان سے لگائے ایک نظر سلمان کو دیکھا وہ اب جا چکا تھا. حرین میری بچی، یہ کیا حال ہو گیا میری بچی کا؟ ضامن کے جانے کے بعد سمیہ اپنا ضبط کھو بیٹھی، کیونکہ ضامن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ حرین کے چہرے پر انگلیوں کے نشان، ہونٹ کا زخم دیکھ چکی تھیں، اور اب وہ چادر پیچھے کر کے حرین کے بازوؤں اور گردن کے نیل دیکھ رہی تھیں. سلمان دیکھو، یہ ضامن نے ہماری معصوم بچی کا کیا حال کیا. حرین بتاؤ بیٹا، یہ ضامن نے کیا ہے؟ حرین کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر انہوں نے ہتھیلیوں پر بنے چھالوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن یہیں حرین بھی دل برداشتہ ہو گئی اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آخر وہ 2 دن سے ضامن کا وحشیانہ رویہ برداشت کر رہی تھی. ان 2 راتوں میں ضامن نے اسے اس کی اوقات یاد دلاتی تھی. رامین بھی حرین کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، لیکن سلمان بیٹی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے. سارا دن حرین روتی رہی. سمیہ نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگایا، اسے تھوڑا سا کھانا کھلایا، لیکن حرین صبح سے روئی جا رہی تھی اور بس یہی کہی جا رہی تھی، ماما مجھے ضامن کے ساتھ نہیں جانا، وہ بالکل اچھے نہیں ہیں. پلیز ماما، وہ بہت غصے والے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے. نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ، آرام کرو. بہت مشکل سے انہوں نے حرین کو سلایا اور خود مسلح بچھا کر اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگنے لگی.
تھانے وہ کافی دیر سے پہنچا تھا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے وہ تھانے سے نکلا۔ اس کی گاڑی کا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ دیر میں وہ وہاں پہنچا تو سلمان سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ضامن نے اسے اگنور کیا اور کچن سے نکلتی ملازمہ کو حرین کو بلانے کا کہا۔ ملازمہ فوراً اوپر چلی گئی کیونکہ وہ صبح کے تماشے سے ضامن کے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی۔ حرین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی ضامن، مت لے کر آؤ حرین کو بیچ میں، وہ معصوم ہے، بے قصور ہے۔ سلمان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ ایک دن میں ہی وہ بیمار لگنے لگے تھے۔ ہوتا ہے سلمان، بے قصوروں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، یہ تم نے ہی تو سکھایا ہے مجھے، ضامن نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا تھا اور خود حرین کو آواز دینے لگا، حرین، اور پھر خود ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ دائیں طرف ایک کمرے سے اسے آوازیں آئیں تو اس نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ جب ملازمہ نے ضامن کی آمد کی خبر مسلح پر بیٹھی سمیہ کو دی تو انہوں نے بیڈ پر سوئی حرین کو دیکھا۔ مسلح طے کر کے وہ حرین کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں، لیکن اب انہیں ضامن کی آواز آنے لگی۔ یقیناً ضامن حرین کو پکار رہا تھا۔ ابھی وہ اٹھ کے کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ حرین ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ یقیناً وہ نیند میں ڈری تھی۔ ماما ضامن، ماما میں ضامن کے ساتھ نہیں جاؤں گی ماما۔ حرین کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کہے جا رہی تھی اور سر بھی نفی میں ہلا رہی تھی۔ حرین میری جان، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم کہیں نہیں جانے دیں گے تمہیں، تم فکر نہیں کرو۔ حرین کی حالت کے پیش نظر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ضامن حرین کو پکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چلو حرین۔ اب وہ بیڈ پر اس کے قریب آیا اور حرین کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے گھسیٹنے لگا۔ ضامن پلیز چھوڑیں، پاپا ماما مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ حرین ضامن سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ساتھ چیختے ہوئے سلمان اور سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لے جا رہا تھا۔ بکواس بند رکھو اپنی، اب آواز نہ آئے مجھے تمہاری، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ ضامن نے حرین کا بازو چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا۔ سلمان اور سمیہ بے بسی سے حرین کو دیکھ رہے تھے۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ضامن کو شوٹ کر دیں، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کے ساتھ بے دردی سے پیش آ رہا تھا۔ حرین نے سلمان اور سمیہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے مدد کی التجا کی، کیونکہ منہ سے کچھ کہتی تو ضامن نہ جانے کیا کرتا اس کے ساتھ۔ ضامن، تم یہ سلوک نہیں کر سکتے میری بیٹی کے ساتھ، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، بہت کم عمر ہے یہ ابھی۔ سلمان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اب ضامن کے بالکل سامنے آتے ہوئے التجائی انداز میں کہنے لگے، ہاں، اتنی جلدی ہار گئے تم، ابھی تو شروعات ہے، چلو تم۔ ضامن زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا اور ساتھ ہی حرین کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پاپا وہ آپی کو لے گئے، پاپا آپی بہت رو رہی تھی، پلیز واپس لے آئیں انہیں۔ رامین کافی دیر سے خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ ضامن کے جانے کے بعد وہ سلمان کے پاس آئی اور رو کر کہنے لگی تو سلمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک بیٹی کے تو آنسو نہ صاف کر سکے تھے، اب دوسری کو بھی روتا دیکھ کر ان کے دل پر کھچاؤ پڑا۔ دعا کرو بیٹا، تمہارا باپ ہی مر جائے، سلمان نے رامین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اس وقت بہت ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے پاپا، رامین نے سر اٹھا کر فوراً کہا اور پھر سے سلمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا آپ اپنے روم میں جاؤ۔ سلمان نے کافی دیر سے خاموش بیٹھی سمیہ کو دیکھ کر رامین سے کہا تو رامین فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان، میری بچی کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ضامن اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حرین بہت کم عمر ہے، سلمان وہ کیسے ہماری بچی پر ہمارے سامنے بے دردی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ ہمارے سامنے اتنا برا سلوک کر سکتا ہے تو یہاں سے لے جا کر کیا نہیں کر سکتا وہ؟ رامین کے جانے کے بعد سلمان صوفے پر سمیہ کے ساتھ بیٹھا تو وہ سلمان کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگی، پلیز سمیہ چپ رہو۔ سلمان نے ہاتھ اٹھا کر سمیہ کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ وہ سمیہ کے الفاظ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وقت ان کا دل تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ انہیں گھر آتے ہوئے کافی رات ہو چکی تھی۔ ضامن نے آتے ہی حرین کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود وہ پاکیزہ کے کمرے میں آیا، لیکن وہ دوا کے زیر اثر سو چکی تو ضامن خود بھی اپنے کمرے میں آیا، لیکن حرین کو صوفے پر بیٹھا روتا
روتے ہوئے دیکھ کر اس کا پارا ایک دفعہ پھر چڑھ گیا۔ کیا رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو؟ رونے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے تمہیں؟ اتنی بچی نہیں ہو تم جو تمہیں ہر بات بتانی پڑتی ہے۔ کھانا لے کر آؤ میرے لیے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا وہ زور سے دھاڑا تھا کہ حورین ایک دم کانپ اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلی تھی۔ اور اگر 5 منٹ میں تم واپس نہ آئیں تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ضامن نے اسے ایک دفعہ پھر وارن کیا تھا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ اچھا ریڈرز، مطلب یہ کیا ہر بات پہ تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، عجیب ہیرو ہے یہ۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں آپ۔ جب حورین کھانا لے کر آئی تو ضامن بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ ضامن نے حورین کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پھر حورین برتن رکھ کر آ گئی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حورین اسے دیکھ کر کنفیوز سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں آؤ، ضامن نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے حورین کو دیکھے بغیر کہا۔ ضامن کی بات سن کر حورین باقاعدہ کانپنے لگی اور ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی رائٹ سائڈ پر آ کر ضامن کے قریب کھڑی ہو گئی۔ چلو پاؤں دباؤ میرے، ضامن نے حورین کو اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حورین ڈرتے ڈرتے بیڈ پر بیٹھی تو ضامن نے اپنے دونوں پاؤں اس کی گود میں رکھ دیے۔ حورین کا وجود اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک سلجھی ہوئی بات مان لینے والی لڑکی تھی، لیکن ضامن کی تو وہ ڈر کی وجہ سے ویسے بھی بات فوراً مانتی تھی۔ جب حورین نے اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے ضامن کے پاؤں آرام سے دبانا شروع کیے تو ضامن نے سکون کے تحت آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے حورین کا نرم و ملائم لمس اندر تک سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ضامن کو حورین کی سسکی سنائی دی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے حورین کی سسکی سنی تو اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب وہ بغور حورین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حورین اپنی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، ناک سرخ ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ سفید تھا، گال ہلکے سرخ، لیکن گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ پھر اس کی نظر چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر گئی۔ حورین کی سفید گردن پر بھی نیل کے نشان تھے، اور اسی طرح ضامن کی نظر گردن سے نیچے گئی تو وہاں بھی ایسے ہی نیل تھے، جو کہ حورین کی دودھ کی طرح سفید رنگت ہونے کی وجہ سے نمایاں ہو رہے تھے۔ ارے بھائی، ایک جھٹکے سے ضامن نے ہاتھ سے پکڑ کر حورین کو اپنے اوپر گرایا۔ حورین جو اپنی آنکھیں بند کیے ضامن کے پاؤں دبا رہی تھی، ضامن کی اس حرکت سے گھبرا کر ضامن کو دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ضامن کے بے حد قریب اس کے اوپر تھی۔ حیا کے تحت اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ ضامن نے اب حورین کے دونوں ہاتھ تھامے اور ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ یقیناً حورین کو ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئے؟ چلو کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے کر اب وہ حورین کو ایک بار پھر بغور دیکھنے لگا۔ حورین کو اپنے اوپر سے بیڈ پر لٹا کر وہ اب اس پر جھکا تھا اور پھر بے قابو ہونے لگا۔ ضامن، حورین اس کے حصار میں مچل رہی تھی، لیکن ضامن کو کہاں پرواہ تھی۔ وہ کافی دیر سے جاگ رہی تھی، نظریں اپنے ساتھ لیٹے ضامن پر تھیں۔ یقین توڑے، گمان چھینے، ملے جو فرصت تو سوچنا تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہان چھینے۔ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو چکا تھا۔ گزشتہ 3 دن اور راتوں کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ ان 3-4 دنوں میں اس کی زندگی کس حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ ضامن بے خبر سا سو رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ اپنی نیند پوری کر کے جاگا تو اس کی نظر اپنے ساتھ لیٹی حورین پر پڑی۔ حورین اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اس طرح اور کس کس کو دیکھتی تھی۔ ضامن کی آواز پر حورین ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنکھیں جھکا لیں۔ جی، وہ واقعی ضامن کی بات کو نہ سمجھی تھی۔ جس طرح کی ڈریسنگ تم کرتی ہو اور پھر غیر مردوں کے ساتھ بھی تمہاری دوستیاں ہیں، تو اب کھل کر بات کرو، کتنے بوائے فرینڈز تھے تمہارے؟ ضامن نے سرد لہجے میں حورین کے سر پر دھماکہ کیا۔ حورین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حورین ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی، آنکھیں اس کی پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ ضامن بھی اب اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ میری کچھ باتیں اپنے دماغ میں آج بٹھا لو، بار بار منہ سے نہیں سمجھاؤں گا۔ پہلی
پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تم میرے ساتھ ہو تو کچھ بھی کرنے سے پہلے میری اجازت لینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم ایک قدم بھی حویلی سے باہر نہیں نکالو گی۔ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس بات کے سخت خلاف ہوں میں۔ اور دوسری بات، اب جیسا میں کہوں گا ویسے ہی کرو گی تم، بنا آنسو بہائے۔ سمجھوتا کر لو، یہی زندگی ہے اب تمہاری۔ یہ ہر وقت آنسو بہانا، رونا دھونا، سخت چڑ ہے مجھے ان آنسوؤں سے۔ اس لیے اب میرے سامنے رونے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ سنائی نہیں دیا؟ صاف کرو اپنے آنسو۔ ضامن بات کرتے ہوئے یکدم دھاڑا تھا۔ حورین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ ضامن نے پھر بولنا شروع کیا، اور ہاں، مہارانیوں کی طرح آرام کرنے کے لیے نہیں لایا میں تمہیں۔ میری ماما کی ہر طرح سے خدمت کرو گی تم، ان کو ٹائم پر کھانا اور دوا دو گی۔ ابھی لے کر جاؤں گا میں تمہیں ان کے پاس، لیکن ان کے سامنے اگر تم نے رونے کا ڈرامہ کیا حورین تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ میں جو کہوں گا تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی۔ خبردار، اگر ماما کو ذرا بھی پتہ چلا کسی بات کا، اس کمرے میں جو ہوتا ہے وہ ماما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم نے ماما کو کچھ بھی بتایا حورین تو اس دن اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا۔ سمجھ آئی تمہیں میری؟ چلو اب اٹھو، تھوڑا تیار ہو جاؤ، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ سخت و سرد لہجے میں کہتا وہ اب اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا۔ حورین جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے پہلے ضامن کے کپڑے نکالے اور پھر اپنے بیبی پنک کلر کا سمپل سی کڑھائی والا جوڑا زیب تن کیے۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی، کیونکہ میک اپ کی تو کوئی چیز یہاں نہیں تھی تو وہ اب کیا کرے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ ضامن ٹاول سے بال خشک کرتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر ضامن نے اسے پکارا، حورین۔ جی۔ وہ اچانک ضامن کو اپنے قریب دیکھ بوکھلا گئی تھی اور اس کی زبان ہکلائی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ضامن اب ٹاول بیڈ پر اچھالتا بولا تھا، وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حورین کی آنکھوں میں من پانی بھر گیا، یہ کہتے ہوئے جانے ضامن کب بگڑ جائے۔ اس کی بات سن کر ضامن اسے بغور دیکھنے لگا۔ بیبی پنک کلر میں وہ کوئی ڈول لگ رہی تھی، لیکن چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کسی چیز کی، میک اپ بالکل نہیں پسند مجھے۔ حورین، یہ آنسو اگر تمہاری آنکھوں سے گرے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح موڈ خراب کر دیا ہے تم نے میرا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ کمرے سے۔ حورین کو روتا دیکھ ضامن یکدم غصے میں آیا تھا۔ ضامن کی بات سن کر حورین فوراً تیز قدم بڑھاتی کمرے سے نکلی تھی اور کچن کا رخ کیا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد ضامن جب نیچے آیا تو وہ بالکل تیار تھا۔ حورین کو آواز دی تو وہ فوراً کچن سے باہر آئی۔ یہ دوپٹہ سر پہ لینے کے لیے ہوتا ہے، فوراً سے ٹھیک سے لو۔ کمرے سے باہر اگر میں نے دیکھ لیا کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو یہ خوبصورت زلفیں بدصورت بنانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، ضامن نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائے کہا۔ حورین نے فوراً کندھے پر سے دوپٹہ کھینچ کر جلدی سے اچھی طرح سر پر اوڑھا۔ اب وہ ضامن کے پیچھے چلتی ایک کمرے میں آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ایک خاتون پر گئی جنہوں نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹ رکھا تھا۔ چہرے پر نور واضح تھا۔ حورین کو کچھ پل لگے تھے ان خاتون کو پہچاننے میں۔ ضامن نے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماما، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کل میں آیا تھا لیکن آپ میڈیسن لے کر سو گئی تھیں۔ ضامن نہایت ادب سے مخاطب تھا۔ حورین سہمی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، پاکیزہ شاہ محبت سے گویا ہوئی۔ ماما، میں حورین کو لے آیا ہوں، آپ سے ذکر کیا تھا نا پہلے؟ یہاں حورین، ضامن ان کے سامنے بیٹھا نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ ضامن کی بات سن کر حورین آگے بڑھی تھی اور بیڈ سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پاکیزہ شاہ سر اٹھا کر اس ڈری سیمی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگیں جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ آخری دفعہ انہوں نے حورین کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ 5 یا 6 سال کی تھی۔ اب بھی وہ انہیں چھوٹی سی معصوم گڑیا لگی۔ حورین، یہاں آؤ بیٹا۔ ضامن، حورین کو جگہ دو۔ انہیں نہ جانے کیوں حورین پہ بہت پیار آیا تھا۔ اختلافات جتنے بھی رہے ہوں، لیکن اس میں حورین یا ضامن کا کیا قصور؟ حورین تو انہیں ہمیشہ عزیز رہی تھی اور ویسے بھی حورین ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی، وہ کیسے اس سے منہ موڑ لیتی؟ ضامن نے انہیں کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ سلمان پاکستان آ چکا ہے اور ضامن حورین کو رخصت کر کے
لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ضامن نے انہیں سمجھایا کہ حرین اس کے نکاح میں ہے، وہ حرین کی مرضی سے یہ رشتہ قائم رکھے گا کیونکہ یہ رشتہ ان کی دادی نے بہت محبت سے جوڑا تھا۔ ضامن کی بات پر پاکیزہ بس خاموش ہو گئی تھی۔ پاکیزہ شاہ کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے ضامن بیڈ سے اٹھ کر اب بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حرین اب پاکیزہ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش اور آباد رکھے تمہیں بیٹا، پاکیزہ نے محبت بھرے انداز میں کہا تو حرین کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ اس نے تو سوچا تھا اس کی بڑی ماما بھی ضامن کی طرح اس سے نفرت کرتی ہوگی، لیکن پاکیزہ کا اپنائیت بھرا انداز دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا اور وہ بے اختیار سی ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حرین کی اس حرکت پر ضامن کو غصہ آیا تھا۔ وہ اسے کتنا سمجھا کر لایا تھا کہ ماما کے سامنے رونا نہیں، لیکن حرین کو اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ پاکیزہ بھی حرین کو ایسے روتے دیکھ گھبرا گئی۔ حرین بیٹا کیا ہوا ہے؟ یہاں دیکھو، بتاؤ مجھے۔ ضامن کیا ہوا ہے اس کو؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اپنے سینے سے لگی حرین کو دیکھتی آخر میں ضامن سے مخاطب ہوئی تھیں۔ ماما ایکچولی اتنے عرصے بعد آپ سے ملی ہے تو ایموشنل ہو گئی ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ ضامن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ حرین بیٹا آپ ٹھیک ہو نا؟ پاکیزہ شاہ نے حرین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ پاکیزہ شاہ نے پہلے حرین اور پھر ضامن کو کھوجتی نظروں سے دیکھا اور پھر حرین سے مخاطب ہوئی۔ حرین، ضامن تمہیں تمہاری مرضی سے لے کر آیا ہے نا؟ جی ماما، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے زبردستی کروں گا؟ ضامن بیچ میں بولا تھا۔ پاکیزہ شاہ نے اسے نظر انداز کیا تھا اور پھر سے حرین سے مخاطب ہوئی تھیں۔ انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ حرین بولو بیٹا۔ بڑی مما۔ حرین ایک دفعہ پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ حرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاکیزہ کیا پوچھ رہی تھی، اسے بس شدت سے رونا آ رہا تھا۔ ضامن یہ سب کیا ہے؟ ضامن تم نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ؟ تم نے تو کہا تھا اسے اس کی مرضی کے ساتھ لاؤ گے۔ پاکیزہ شاہ کو دھچکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھیں سلمان حرین کی رخصتی کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن ایسے رشتے ختم کرنے کے حق میں وہ نہیں تھیں، اسی لیے ضامن کی بات پر راضی ہو گئی تھیں کیونکہ حرین کا اس طرح رونا ان کو بے چین کر رہا تھا۔ ماما پلیز آپ ریلیکس رہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے ضامن سے منہ پھیرا تھا۔ ضامن نے حرین کو ان سے جدا کیا تھا، بازو سے پکڑ کر دور کیا تھا اور خود وہ اب پاکیزہ شاہ کو آرام سے لٹا رہا تھا، جو سینے پر ہاتھ رکھ کر بالکل خاموش سی ہو گئی تھیں۔ ضامن نے جلدی سے ان کو دوا دی۔ اب وہ دوا کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئیں۔ ان پر بلینکٹ اڑا کر وہ مڑا اور حرین کا بازو دبوچے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ دروازہ بند کیے وہ اب حرین کے بالوں کو سختی سے دبوچے کھڑا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے، بالکل اچھا نہیں کیا حرین تم نہیں جانتی ماما میرے لیے کیا ہیں، اگر تمہاری وجہ سے انہیں کچھ ہوا تو میں مار ڈالوں گا تمہیں۔ ضامن نے اسے کسی بیکار چیز کی طرح دور پھینکا تھا اور پینٹ سے بیلٹ کھینچ کر اب وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ضامن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ضامن کو بیلٹ پکڑے تیش کے عالم میں اپنی طرف آتا دیکھ کر حرین جی جان سے کانپ گئی۔ نہیں ضامن نہیں، حرین خوف سے بولی تھی، لیکن ضامن اسے بیلٹ سے بے دردی سے مارا تھا۔ وہ چیختی رہی، سسکتی رہی، لیکن ضامن تو غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ جب تک حرین کے جسم کے ایک ایک حصے پر بیلٹ سے نشان نہ چھوڑ دیا، اس وقت تک نہیں رکا۔ اب حرین فرش پر ادموئی پڑی تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ ضامن ایک پل کو رکا تھا، بیلٹ اس نے دور اچھالی تھی۔ جگ اس نے ایسے ہی منہ سے لگایا تھا، پانی پی کر اس نے جگ دیوار سے دے مارا۔ موبائل اس کا مسلسل بج رہا تھا جو کہ وائبریشن موڈ پر تھا۔ وہ کچھ سوچتا الماری کی طرف بڑھا تھا اور شلوار قمیض نکال کر وہ یونیفارم چینج کر کے باہر نکلا۔ فون، والیٹ اور کیز لے کر ایک اچٹتی نظر حرین پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ضامن کے جانے کے بعد بھی وہ ادموئی سی ٹھنڈے فرش پر بے حرکت پڑی تھی۔ وہ شدید درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی پڑی رہی۔ شام کے وقت اماں کمرے میں داخل ہوئی تھیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ حرین کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں نے یکدم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ نکلنے سے روکا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی تھیں۔ بہو رانی، ہائے! حرین کے قریب پہنچ کر وہ چلائی تھیں، بہو رانی اٹھو بٹیا! ہائے، یہ کیا حال کر دیا ضامن شاہ نے!
ہائے نہیں شاہ پتر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں یقین نہ آیا تھا کہ ضامن اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ضامن کو پالا تھا، پاکیزہ شاہ سے زیادہ انہوں نے ضامن کو پالا تھا۔ عاشر شاہ کے بعد پاکیزہ شاہ کو تو اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ وہ چپ سی ہو گئی تھیں، بس اپنے کمرے تک محدود رہتی، یہاں تک کہ ضامن کو بھی فراموش کر چکی تھیں۔ اماں کے لیے اس بات کو ماننا آسان نہیں تھا کہ ضامن کسی کم سن لڑکی پر اتنا ظلم ڈھا سکتا ہے۔ بہت مشکل سے انہوں نے حورین کو سہارا دیا اور بیڈ تک لائیں اور اسے آوازیں دینے لگیں، لیکن حورین میں ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ کچھ بولتی، بس ہلکی سی آنکھیں واہ کر کے پھر بند کرتی۔ ہائے اب کیا کروں، ڈاکٹرنی کو کیسے بلاؤں، کوثر کو کہتی ہوں۔ وہ پریشانی میں سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی تھیں اور کوثر کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھیں۔ حورین کی حالت دیکھ کر افسوس سے بولی تھیں، اماں جین کو ہسپتال منتقل کرنا ہوگا، ان کی حالت بہت بری ہے۔ نہیں، اسپتال نہیں لے جا سکتے شاہ جی کی اجازت کے بغیر، آپ ان کو دوا دے دیں۔ اماں ڈاکٹر فرحت کی بات سن کر جلدی سے بولی تھیں، لیکن اماں جی، ڈاکٹر فرحت نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اماں نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ بٹیا کوئی دوا دے دو بہو رانی کو، اسپتال لے جانا وہ بھی شاہ جی کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے، چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر فرحت واقف تھیں، حویلی میں ضامن کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اس لیے زیادہ نہ بولی اور حورین کو انجیکشن لگایا، پھر کچھ دوائیاں دے کر چلی گئیں۔ اماں بھی کچھ دیر حورین کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اس کے لیے سوپ لے کر آئیں، جسے حورین نے بمشکل تھوڑا سا پیا۔ اماں نے اسے دوائی دے کر سلا دیا۔ واٹ؟ علی ضامن کی بات سن کر زور سے چیخا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ ضامن نے علی کو بتایا کہ وہ حورین کو گھر لا چکا ہے، جس پر علی شاکڈ تھا۔ اوہو، چیخ کیوں رہا ہے تو؟ ضامن نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ تو بھابھی کو گھر لے آیا اور مجھے اب بتا رہا ہے؟ آج پتہ چل گیا مجھے کتنا اہم ہوں میں تیرے لیے۔ علی کو واقعی برا لگا تھا۔ یار اس میں ایسا کیا ہے جو میں تجھے بتاتا، ویسے بھی یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، ضامن زج ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں اگر اہم نہیں تھی تو ابھی بھی کیوں بتایا مجھے؟ علی نے پھر سے منہ بناتے ہوئے کہا تو ضامن نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ولیمہ کب کر رہا ہے؟ میں پہلے بتا رہا ہوں، میں آج بھابھی سے ملنے چلوں گا حویلی۔ علی نے اپنا رخ ضامن کی طرف کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات ولیمے کی تو جب میں دوسری شادی کروں گا تب کر لوں گا ولیمہ، ویسے بھی یہ شادی نہیں انتقام ہے، ضامن نے گھرتے ہوئے کہا۔ ضامن یہ کیا کہہ رہے تو یار؟ میں مانتا ہوں تو سلمان سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے کیے کی سزا تو اس کی بیٹی کو کیسے دے سکتا ہے؟ علی جانتا تھا ضامن کوئی بات بے معنی نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ ہر حال میں کرتا ہے۔ علی میرا دماغ خراب نہ کر اور چپ رہ، ضامن نے جھنجھلا کر کہا۔ آنٹی کو بتا دیا؟ علی پھر بولا۔ علی کی بات پر ضامن نے صرف اسبات میں سر ہلایا تھا، علی بھی پھر کچھ نہیں بولا۔ علی کو گھر ڈراپ کر کے ضامن حویلی آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو ضامن کی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی۔ وہ حورین کی طرف بڑھا تھا جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ضامن نے بیڈ کے قریب آ کر حورین کے وجود سے بلینکٹ ہٹایا۔ اب اسے صبح کا واقعہ یاد آیا۔ حورین نے ابھی بھی وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو کچھ جگہوں سے پھٹ چکے تھے اور حورین کے جسم کے زخموں کو واضح کر رہے تھے۔ حورین کی حالت دیکھ کر ضامن کو شرمندگی ہوئی۔ ضامن نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حورین کی پیشانی کو چھوا، پھر اپنے ہونٹ پیشانی پر رکھ دیے۔ اب وہ پیچھے ہوا اور چینجنگ روم سے حورین کے لیے کپڑے لایا۔ حورین کو چینج کروا کر اس نے بلینکٹ اڑا دیا، پھر خود چینج کر کے آیا۔ ضامن کو بھوک تو لگی تھی لیکن دل نہیں کیا کھانا کھانے کا۔ حورین کی حالت دیکھ کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اب وہ خود بھی بیڈ پر حورین کے قریب لیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حورین ابھی بھی اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ رات بھر حورین نیند میں ڈرتی رہی تھی، کبھی سسکنے لگتی تھی تو کبھی کانپنے لگتی، اسی لیے ضامن بھی ساری رات بے چین رہا۔ ابھی بھی حورین نیند میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ضامن نے غور کیا۔ بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا، وہ مارتے ہیں۔ حورین نیند میں بھی خوف سے بول رہی تھی۔ ضامن کو اندازہ تھا کہ وہ کل سے اس سے بہت ڈر گئی ہے۔ حورین سے دور ہوتا وہ اٹھا تھا اور شاور لے کر آیا تو ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں ناشتہ کروا دوں؟
ملازمہ نے حورین کو دیکھتے ڈرتے ہوئے کہا، جو نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، میں کروا دوں گا، تم جاؤ۔ ضامن نے ناشتے کی ٹرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ملازمہ فوراً چلی گئی۔ ضامن نے حورین کو اٹھا کر بٹھایا لیکن وہ غنودگی میں تھی۔ حورین، کچھ کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے۔ ضامن نے اسے اپنے سہارے بٹھایا تھا اور نرمی سے بولا تھا، وہ مجھے ماریں گے، مجھے بچا لو پلیز۔ حورین ابھی بھی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ جان، کچھ نہیں کہتا، تم کچھ کھا لو پلیز۔ ضامن بے حد محبت سے گویا ہوا۔ حورین کو ناشتہ کروا کر اسے دوائی دے کر اس نے اسے پھر لٹا دیا، کیونکہ حورین میں بیٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب وہ تھانے جانے کے لیے تیار تھا۔ رک کر حورین کو ایک نظر دیکھا جو پھر سو چکی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھولی تھی۔ آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو اپنے پہ بیتی یاد آنے لگی۔ اب وہ بیڈ پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ کیوں کرتے ہیں وہ ایسے میرے ساتھ؟ وہ اب رونے لگی۔ پاپا نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا وہ مجھے دے رہے ہیں؟ وہ پھر رونے لگی تھی۔ اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کل جو ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ضامن ایسے کیوں کر رہا ہے۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ سے اس نے سر اٹھایا۔ سامنے سے اماں دروازہ بند کر کے حورین کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اماں کو دیکھ کر حورین اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بس بس بٹیا رانی، مت رو بہو رانی۔ اماں حورین کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ بس بچہ، ہمت رکھو۔ کیسے اماں جی، کیسے ہمت کروں؟ کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں وہ مجھے؟ حورین نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بٹیا، اپنے اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری آزمائش ختم کر دے۔ چلو اٹھو دی رانی، نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں، کیا اللہ میری دعا سنیں گے؟ حورین نے ایک امید سے سوال کیا۔ ہاں نا بٹیا، اللہ تو اپنے گناہگار بندے کی بھی سنتا ہے، وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اماں نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اللہ سے کیسے مانگوں اماں، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ حورین نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، بٹیا رانی، بندہ کچھ نہ بھی کہے، وہ سونا رب تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، بس جھولی پھیلا کر آنسو بہا لے اس کی بارگاہ میں، وہ سارے غم مٹا دے گا۔ اماں نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد حورین ہمت کر کے اٹھی، الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے جسم پر زخم تھے۔ اس وقت اس کو بے تحاشا اذیت ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے وضو کر کے آئی اور مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ پھر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان سے کچھ بولا نہ گیا، بس اپنے خدا کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر بعد اسے سکون ملا تو اٹھی، آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ اماں، بڑی ماما کیا کر رہی ہیں؟ کچن میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہیں، اماں نے جواب دیا تو حورین نے ان کے ہزار منع کرنے کے بعد بھی ان کی کھانا بنانے میں مدد کی۔ پھر اماں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پاکیزہ کو بھی حورین نے خود کھانا کھلایا، دوا دی۔ اس دوران پاکیزہ نے اس سے کوئی بات نہ کی، بس پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، جانے کیوں اس کے دل میں بار بار حورین کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سیدھے کمرے میں آیا تو سامنے حورین بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ ضامن نے بغور اس کو دیکھا۔ سفید خوبصورت چہرے پر اداسی چھائی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ تھا۔ وہ سادہ سی بھی ضامن کو بہت خوبصورت لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ضامن قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ حورین کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ اپنے خیالات سے نکلی۔ اٹھو۔ ضامن سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کچھ دیر پہلے والے تاثرات اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھے۔ اپنے سامنے ضامن کو کھڑا دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی اور ضامن کے دھاڑنے پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ ضامن کے سامنے سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ضامن اب حورین سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر اسی جگہ دراز ہو گیا جہاں ابھی حورین بیٹھی تھی۔ رکو، جوتے اتارو میرے۔ حورین ابھی مڑی ہی تھی کہ ضامن کی بات سن کر اسے دیکھنے لگی۔ ضامن کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اب کہ ضامن قدرے اونچی آواز میں بولا تھا تو حورین کانپنے لگی اور فرش پر بیٹھ کر ضامن کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی، پھر جرابیں اتاری۔ حورین کی آنکھوں سے 2 موتی ضامن کے پاؤں پر گرے تھے۔
اب سے روز تم ہی میرے جوتے اتارو گی تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو۔ ضامن نے نہایت حقارت سے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا، موبائل اٹھا کر دو مجھے۔ ایک اور حکم دیا گیا۔ حورین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور ضامن کی جانب بڑھایا۔ ابھی ضامن موبائل تھامنے ہی لگا تھا کہ حورین کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہو چکا تھا۔ ضامن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ واٹ ربش، تمہیں سینس نہیں ہے بالکل بھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا اس میں؟ ضامن موبائل فرش سے اٹھا کر دھاڑا جس کی اسکرین گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اب سگریٹ سلگائی اور کش لینے لگا۔ نظریں سامنے کھڑی حورین پر تھیں جو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، ضامن نے حورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین ڈرتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت ہو تم، لیکن افسوس مجھے تمہاری اس خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ ضامن ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے بولا جبکہ دوسرا ہاتھ حورین کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھا۔ پہلے کیا مجھے تم سے کم نفرت تھی جو ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے تم پہ غصہ ہے؟ ضامن اب اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا۔ حورین سر جھکائے بیٹھی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے ضامن کیا سزا دے گا اسے، ابھی تو اس کے پہلے زخم ہی نہیں بھرے تھے۔ مت غصہ دلایا کرو مجھے، میرا دل نہیں کرتا تمہاری خوبصورتی خراب کرنے کا۔ یہ کہتے ہی ضامن نے جلتی سگریٹ حورین کی ہتھیلی پر رکھی اور ہتھیلی بند کر دی۔ حورین درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ ضامن سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد پھر ضامن نے دوسری سگریٹ سلگائی اور حورین کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی بند کر دی۔ ایک بار پھر حورین بلبلائی۔ پھر حورین نے بے بسی سے ضامن کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ اب ضامن بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گیا۔ نہا کر کپڑے چینج کر اس نے ٹوٹا ہوا موبائل اٹھایا اور ایک نظر حورین کو دیکھا جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اب ضامن کمرے سے نکل گیا۔ ضامن کے جانے کے بعد حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن حورین ہنوس بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑی تو فوراً اٹھی اور وضو کیا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے حورین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ جی مجھے اس مشکل سے نکال دیں پلیز، اللہ جی مجھے بہت درد ہوتا ہے جب وہ مجھے مارتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز اللہ جی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، پاپا پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے آ کر پلیز اللہ جی۔ رات کے اس پہر وہ کمرے میں مصلی پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جہاں چھالے ابھرے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے پہ بیتی یاد آئی تو پھر خوف سے کانپنے لگی اور رونے سے سکنے لگی۔ اللہ جی بچا لے مجھے ان سے پلیز اللہ جی۔ رات کے سناٹے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے علاوہ؟ اللہ جی مجھے بچا لیں پلیز اللہ جی۔ پھر اسے اپنے پیچھے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ ضامن کمرے میں آیا تو حورین مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب حورین اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ضامن کے لیے کھانا لے کر آئی۔ خود اس نے کچھ نہ کھایا تھا نہ ضامن نے کہا تھا۔ جب حورین کافی دیر بعد کھانے کے برتن رکھ کر آئی تو ضامن بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ جلدی، مطلب جلدی۔ ضامن کا حکم سن کر حورین کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایک التجائی نظر سے اس نے ضامن کو دیکھا لیکن ضامن بے حسی کی آخری حدودوں پر تھا۔ یوں ایک اور اذیت بھری رات اختتام کو پہنچی۔ چلیں جی آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور آپ اپنے فیوریٹ سین نا مجھے ضرور بتانا۔ خیر ابھی ویسے فیوریٹ ہوا کیا ہے، ہیرو تو اتنا مجھے برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہیرو کیسے ہے۔ آپ بھی اپنا بتائیں کہ حورین کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے۔ چلیں جی اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔